اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے پردگی کی اصل و وجوہات۔ چونکہ عورتوں کو ان کے ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بیچاری اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے پہ لگی ہوتی ہیں۔ ان کی ہر وقت یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں کپڑے ایسے پہنوں کہ میں اچھی لگوں، میری آنکھیں اچھی لگیں، چہرہ اچھا لگے، ہاتھ اچھے لگیں۔ بیچاریاں ہر وقت اسی سوچ میں رہتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کا ساتھی اسی معیار کی وجہ سے بنایا جائے گا۔ معلوم ہوا مردوں کی اس سوچ نے عورتوں کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اگر ان کو پتہ ہوتا ہمیں ہماری دینداری کی وجہ سے زندگی کا ساتھی بنایا جاتا تو یہ حدیث پڑھتی، تفسیر پڑھتی، یہ اچھے اخلاق بناتی، یہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی، یہ باپردہ زندگی گزارتی، تہجد گزار بنتی، اللہ کی ولیاں بنتی، ان کو کوئی زندگی کا ساتھی بنا لیتا۔ مگر معیار ہی بدل گیا۔ معیار ظاہر خوبصورتی ہے، لہذا بچوں کو دیکھا پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت سے یہ بچیاں اسی سوچ میں ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی صورت اختیار کریں کہ ہم دیکھنے والوں کو اچھی لگ سکیں، اور یہی چیز بالا آخر کو بے پردگی یہ بھی آمادہ کر دیتی ہے۔ جن کو اللہ نے کچھ شکل اچھی دے دی تو وہ خوشی خوشی بے پردہ پھرتی ہیں۔ لوگ مجھے دیکھیں گے، سوچیں گے کہ کتنی خوبصورت ہے، دیکھیے۔ بے پردگی بھی اسی وجہ سے ہوئی، فیشن پرستی بھی اسی کی وجہ سے ہوئی، اور عورت کی دین سے دوری بھی اس کی وجہ سے ہوئی کہ مردوں نے کسوٹی کیا بنا لی۔ عورت کو خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت کی بجائے خوب سیرت، تو خوبصورت کی بجائے پہلے خوب سیرت ہونا چاہیے، ان کے اندر نیکی ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ اگر مرد اپنی زندگی کی تربیت کو بدل لے اور نیک سیرت بیوی کو ڈھونڈنا شروع کر دے تو دیکھنا یہ عورتیں جو آج فیشن اپیل کہلاتی ہیں، یہ سب سے بڑی تہجد گزار بن جائیں گی، نیک کار بن جائیں گی۔ اگر ماحول کے اندر نیکی آ جائے گی، اللہ رب العزت ہمیں نیکی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دائمہ عزتوں کا کارن۔ دنیا میں انسان کو جو عزتیں ملتی ہیں وہ حسن و جمال سے نہیں ملتی، وہ تو اخلاق کی وجہ سے ملتی ہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کی وجہ سے قید خانے میں جانا پڑا۔ ظاہری حسن کی وجہ سے ان کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی کہ 9 سال تنہا رہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ کوئی بہن بھائی، نہ کوئی اور ہے، کوئی پرسان حال نہیں، اور 9 سال قید کے اندر تنہائی کی زندگی گزاری۔ یہ قید تنہائی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، مگر یوسف علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا۔ یہ سب حسن ظاہری کی وجہ سے تھا۔ پھر ان کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا، اور جب تخت و تاج ملا، سنیے قرآن پاک کی آیت فرمایا، یا آپ نے یہ کہا مجھے خزانوں کا والی بنا دیجئے کہ میں اچھا محافظ ہوں اور علم والا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ خزانے کو کیسے رکھنا چاہیے۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا بڑا حسن اور بڑا جمیل ہوں، اس لیے خوبصورتی کی بنیاد پر آپ خزانے مجھے دیجئے۔ معلوم ہوا جو خزانے ملے وہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملے، بلکہ ان کو فضل و کمال کی وجہ سے ملے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ حسن کو معیار کی بجائے جو مٹنے والی چیز ہے، جو سائے کی مانند چیز ہے، جوانی میں جو لڑکی حور پری کی طرح خوبصورت ہوتی ہے، بڑھاپے میں اس کا چہرہ جھورا کی طرح بن جاتا ہے، دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، ایسی زائل ہونے والے حسن کے پیچھے کیا بھاگنا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم سیرت کو دیکھیں۔ سیرت پائیدار حسن، سیرت عمر کے ساتھ ساتھ اور اچھی ہوتی ہے۔ عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کے اخلاق اور زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ پائیدار چیز کو معیار بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آج یہ چیز معیار بن جائے، دیکھنا ہمارے ماحول میں کتنی نیکی آ جائے گی۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت کی کسی کو دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی عطا فرما دے تو یہ نورین اعلیٰ نور ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے عورتوں کی دینداری کی زیادہ فکر کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عورتیں اپنے دولت مند گھروں میں رہتے ہوئے بھی دیندار بن سکتی ہیں۔ بعض عورتوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید غریب لوگوں کی بیٹیاں دین پڑھیں، ہم تو امیر ماں باپ کی بیٹیاں ہیں۔ ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کیمبرج میں پڑھائیں گے، ہم تو بیٹی کو لندن بھیجیں گے، فلاں جگہ بھیجیں گے، انگریزی کی تعلیم دلوائیں گے، اور دین کی تعلیم دلوانے کی اتنی رغبت نہیں ہوتی کہ غلط فہمی ہے۔ عورت بڑے بڑے گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی بڑے تقوی اور پرہیزگاری والی زندگیاں گزارے گی۔ کتنی مثالیں ہیں۔ ملک زبیدہ کی مثالی زندگی
زبیدہ خاتون کو دیکھیے، یہ وقت کی ملکہ تھی لیکن اتنی نیک دل تھی، کتنے اچھے کام کیے کہ جس کی وجہ سے آج تک ان کا شمار نیک عورتوں میں ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، اس نے اپنے گھر میں 300 لڑکیاں نوکرانیاں رکھی ہوئی تھی، یعنی خادمائیں رکھی ہوئی تھی۔ ان کا ایک ہی کام تھا، وہ سب کی سب قرآن پاک کی حافظات تھیں، قاریات تھیں۔ ان کی شفٹیں اس نے بنا دی تھی اور اپنے محل کے مختلف کونوں پر ایک ایک خادمہ کو بٹھا دیا تھا، قاریہ حافظہ کو بٹھا دیا تھا، اور ان کا کام تھا کہ ہر ایک نے 4-6 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک شفٹ ختم ہوتی تو دوسری آ جاتی، وہ ختم ہوتی تو تیسری آ جاتی، وہ ختم ہوتی تو اگلی آ جاتی۔ 300 حافظات دن رات اس کے محل میں تمام برآمدہ میں کمرے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ پورا محل قرآن پاک کا گلشن اور باغ نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسی بھی بیویاں گزری جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ بھی بنایا۔ مال و دولت کے خزانوں قدموں کے نیچے ہیں، مگر ان کی دینداری دیکھیے۔ پورے محل قرآن کے نغموں سے اس نے سجا دیا، اور دل میں دوسروں کی ہمدردی اتنی تھی۔ اس وقت کے لوگ جب حج پر جاتے تھے، راستے میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور مر جاتے، لوگ مر جاتے۔ اس نے خاوند سے فرمائش کی کہ ایک نہر بنا دیجیے جو دریافت سے لے کر مقام عرفات تک ہو، چنانچہ ایک نہر بنائی گئی۔ آج بھی جب حج پر جاتے ہیں، اس کے کچھ حصے دیکھنے میں نظر آ جاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی تھی کہ جس نے اپنے خاوند سے تاج محل بنوایا، کوئی ایسی تھی جس نے اپنے خاوند سے گلشن آرا باغ بنوایا، اور یہ خدا کی بندی ایسی تھی جس نے نہر زبیدہ بنوائی۔ قیامت کے دن لاکھوں انسان ہوں گے، پرندے ہوں گے، جانور ہوں گے جنہوں نے پانی پیا ہوگا، اور ان سب کے پانی پلانے کا اجر اس نیک خاتون کو جائے گا جو معلوم ہوا کہ دولت مند ماحول میں رہ کر بھی عورت نقیہ اور پاکیزہ زندگی گزار سکتی ہے۔ ولی قابل امیر دوست محمد کی اہلیہ کا یقین کا حیرت انگیز واقعہ۔ ایک امیر ولی قابل گزرے ہیں جن کا نام تھا دوست محمد۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ دشمن نے حملہ کیا، انہوں نے بیٹے کو بھیجا کہ اپنی فوج کے لیے لے کر جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اب جب وہ جنگ ہوئی، کچھ دنوں کے بعد ان کی ایجنسی نے ان کو آ کر اطلاع دی کہ شہزادہ بھاگا اور دشمن نے اس پر وار کیا۔ اس کی پیٹھ پر زخم بھی آئے مگر وہ بچ نکلا اور کہیں روپوش ہو گیا، اس کو شکست ہو گئی۔ اب یہ سن کر ولی قابل کا دل بڑا مغموم ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ گھر آیا، بیوی نیک تھی، پہچان گئی، خاوند کو کوئی صدمہ ہے۔ نیک بیویاں ایسے وقت میں اللہ کے نیک بندیاں رحمت کی پیماندر کر آتی ہیں اور اپنے خاوند کے دکھ بانٹ لیتی ہیں۔ اس نے پیار سے پوچھا، آج میں آپ کو غم زدہ پاتی ہوں، کیا بات ہے؟ خاوند نے بتایا، اطلاع آئی ہے کہ میرے بیٹے نے شکست کھائی ہے، اس کی پیٹھ پر زخم آئے، زخمی حالت میں بچ نکلا، روپوش ہے، میری ایجنسیوں نے اطلاع دی۔ جب اس نے یہ بات سنی، کہنے لگی، آپ کی بات ٹھیک ہوگی مگر میرے نزدیک یہ بات غلط ہے، کبھی یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ خاوند نے کہا، وہ کیوں؟ کہنے لگی، بس میں یہ کہہ رہی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں اسے بیٹے کو جانتی ہوں، یہ خبر بالکل غلط ہے، آپ تسلی رکھیے، غمزدہ نہ ہو کی ضرورت نہیں، ہمارا بیٹا ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ ولی قابل حیران میں وہ کہنے لگے، تجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ مجھے کتنے لوگوں نے اطلاع دی۔ یہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، چاہیے سینکڑوں لوگ آ کر کہیں مگر پھر بھی یہ بات غلط ہے۔ اس کے خاوند نے سوچا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے مرغے کی ایک ٹانگ بھانگتی رہتی ہیں اور یہ بات مانتی نہیں، ضد کر کے رہ جاتی ہیں۔ میری بیوی بھی شاید یہی کر رہی ہے۔ مگر تیسرے دن اطلاع ملی کہ بات تو بالکل غلط، شہزادے کو اللہ نے فتح عطا فرما دی اور وہ فتح بن کر واپس لوٹا۔ جب ولی قابل کو اطلاع ملی، اس نے گھر آ کر بتایا کہ وہ بات واقعی غلط نکلی، میری ایجنسیوں کی بات ٹھیک نہیں تھی، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ بات غلط ہے، کیسے پتہ چل گیا؟ وہ کہنے لگی، یہ ایک راز ہے، میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان رکھا تھا، سوچا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کہنے لگا، میں خاوند ہوں، مجھے ضرور بتاؤ۔ کہنے لگی، راز یہ ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، میں نے اس وقت سے کوئی مشتبہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا، اور جب بچے کی ولادت ہوئی، میں نے نیت کر لی میں اس بچے کو ہمیشہ باوضو دودھ پلاؤں گی۔
جب بھی میں نے بچے کو دودھ پلایا ہمیشہ باوضو کر کے پلایا، میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اس برکت تھی جس کی وجہ سے بچے کے اندر بہادری آئی، اچھے اخلاق آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا بچہ شکست کھاتا ہے، شہید ہوتا تھا، یہ دشمن کے سامنے کٹ سکتا تھا مگر بیٹھ کر پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا تھا۔ یہ تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ نے میرے گمان کو سچا کر دیا تو پہلے وقت کی ملکہ بھی ایسی نیک ہوتی تھی، اپنے بیٹوں کو باوضو دودھ پلاتی تھی، اور آج کل کے بچوں کا تو یہ حال ہے، سینے سے لگا کر بچوں کو فیڈ دے رہی ہوتی ہیں، سامنے ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں، گانے سن رہی ہوتی ہیں، تھرکنے جسموں کو دیکھ کر ہی رہتی ہیں۔ اے ماں، تو بچے کو دودھ جب پلاتی ہے تو یہ تیرا بیٹا بڑا ہو کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیسے بنے گا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کیسے بنے گا؟ تو نے تو بچپن میں ہی اس کی روحانیت کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا کہ ایسی حالت میں دودھ پلایا کہ یہ دودھ اس کے اندر جا کر کیا فساد مچائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔